نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. نور والی کتاب قرآن پاک ہے. نور والی کتاب وہ کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، اور نور والی کتاب وہ کتاب ہے جس کو بچے بھی سیکھتے ہیں، اس کتاب کو بڑے بھی سیکھتے ہیں، اس کتاب کو بچے بھی یاد کرتے ہیں، اس کتاب کو بڑے بھی یاد کرتے ہیں. قرآن پاک موٹا سا ہوتا ہے نا، کتنے سارے اس میں پیجز ہوتے ہیں، 30 پارے ہوتے ہیں، 114 سورتیں ہیں، لیکن بچے کو قرآن پاک یاد ہو جاتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. قرآن پاک سے مسلمانوں کی محبت ہے کہ ہم مسلمان قرآن پاک کو اپنے سینے سے بھی لگاتے ہیں، اپنے سر پہ بھی رکھتے ہیں، اپنے گھر پہ ادب کی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس کتاب کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے، سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اسی لیے پروگرام لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو قرآن پاک کی پیاری پیاری باتیں سکھائیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کریں. اپنے پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور صرف قرآن پاک کی تلاوت نہیں سنتے. قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آخر وہ کون سا رول ہے، وہ کون سا قاعدہ ہے جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، تاکہ جب ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ قرآن پاک کو بغیر غلطی کے بالکل درست پڑھنا ہوتا ہے. تو بڑھتے اپنے قاری صاحب کی جانب. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ حمزہ بھائی موجود ہیں. دیکھتے ہیں آج ہمیں کن آیات کی تلاوت سناتے ہیں. جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجمع فأوعى. ان الانسان خلق هلوعا. اذا مسه الشر جزوعا. وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ.
پیارے بچوں، جن آیات کی ابھی آپ تلاوت سن رہے تھے آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہیں، آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں کچھ حروف کو ڈسکس کیا تھا جن کو کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ حروف کو کھینچنا ہوتا ہے اور کچھ حروف کو کھینچنا نہیں ہوتا ہے. اب جن حروف کو کھینچنا ہوتا ہے ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہیں حروف مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور اگر واؤ ساکن نظر آ جائے آپ کو، اس سے پہلے پیش نظر آ جائے تو یہ ہوتا ہے واؤ مدہ، اس کو بھی کھینچنا ہوتا ہے. اور اگر یا ساکن نظر آ جائے آپ کو، اس سے پہلے کیا نظر آ جائے؟ زیر. ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو، تو اس کو بھی کھینچنا ہوتا ہے. اس کا نام ہے یا مدہ. جیسے سب کا نام ہوتا ہے نا، میرا نام قربان ہے، آپ سب کا نام ہے، تو اسی طرح ایک کا نام ہے الف مدہ، دوسرے کا نام ہے واؤ مدہ، اور تیسرے کا نام ہے. ہمیں اپنے کلاس کے دوستوں کا نام پتہ ہوتا ہے تو ان کا بھی نام پتہ ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہمیں پتہ ہوگا تو پہچان ہوگی، اور جب پہچان ہوگی تو ہم سے غلطی نہیں ہوگی. یہ ہیں حروف مدہ. ایک بار یہاں دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ میں سے کیا کیا ہمیں ملتا ہے. تلاش کرنا شروع کریں. چلیں یہاں سے ڈھونڈتا ہوں. نظر آیا کہ الف مدہ کہاں ہے؟ بتائیں نا کہاں ہے. یہ کہاں؟ یہ کس طرف؟ کنفیوز ہو گئے؟ میں بتا دیتا ہوں. یہ رہا الف، ملا کے لکھا ہوا ہے نہیں، اس لیے کنفیوزنگ ہو رہی ہے. یہ ہے الف، اور الف سے پہلے کیا نام ہے اس کا؟ کھینچنا ہے. اچھا بھائی، یہ آ گیا واؤ مدہ. واؤ مدہ یہ نا، یہ یا مدہ تو نہیں ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیسے پتہ چلا واؤ مدہ ہے؟ اچھا، یعنی واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واؤ مدہ ہی ہوگا، وہ یا مدہ نہیں ہو سکتا. یعنی جو قربان ہے وہ قربان ہی ہوگا، وہ فیضان، اور جو فیضان ہے وہ فیضان ہی ہوگا، ہے نا. یہ پہچان ہونا ضروری ہے. اس کو یا مدہ نہیں کہنا بلکہ اس کو، اور اس کو جب بھی پڑھنا ہے تو ہونٹوں کو گول بھی کرنا ہے. اچھا بھائی، واؤ ساکن سے پہلے پیش. یا مدہ ڈھونڈنا ہے. یا مدہ ڈھونڈتے ہیں. یہاں پر ہے کہیں یا مدہ؟ اتنی جلدی؟ اچھا، یہاں پر کہیں یا مدہ نظر آ رہا ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہی ہے. یہی ہے. جی نہیں، جی ہاں. کن کی بات مانوں؟ کن کی مانوں؟ کس نے کہا ہے جی ہاں؟ جی ہاں. جی نہیں والا کون ہے بھائی؟ مائک دے دیں کو، سیدھے ہاتھ سے دیں، سیدھے ہاتھ سے لیں. شاباش. کیوں نہیں ہے یہ؟ خا کے اوپر زبر ہے. خا کے اوپر زبر ہے. زیر ہوتا تو یا مدہ ہوتا. اچھا، زیر ہوتا تو یا مدہ ہوتا. آپ کہہ رہے تھے نا جی ہاں. اب مائک دے دیں ان کو. اب آپ، ہاں بھائی شاباش. اب آپ بتا دیں. جی دھیان نہیں گیا. اچھا، توجہ نہیں گئی. ہاں، یہ دیکھیں، یہی ہوتا ہے جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کی توجہ اگر نہیں ہوتی تو آپ سے غلطی ہو جاتی ہے. آپ کو بالکل ایک جیسا لگتا ہے، جیسے انہوں نے بھی وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اوپر وائٹ امامہ پہنا ہوا ہے، انہوں نے بھی وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وائٹ امامہ پہنا ہوا ہے. تو جو دور سے دیکھے گا تو وہ کنفیوز ہو جائے گا، پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ لگ رہے ہیں. لیکن جب غور سے دیکھے گا تو چشمہ نظر آ جائے گا، ارے یہ تو چشمے والے ہیں، یہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں. تو یہ دیکھیں، یہاں پر یا ساکن تو ہے. آپ نے صرف یا ساکن نہیں دیکھنا، بلکہ یا ساکن کے ساتھ ساتھ آپ نے زیر بھی دیکھنا ہے. اس سے پہلے زیر تلاش کرنا ہے. یہاں پہ یا ساکن کے ساتھ زیر تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یا مدہ، اس کو کھینچنا بھی. ہاں اچھا، پھر یا مدہ کہاں ہے؟ ہم تو یا مدہ ڈھونڈ رہے تھے. یا مدہ، یا مدہ ہے آگے کہیں نظر آئی؟ یا مدہ کہاں ہے آگے؟ کہاں ہے آگے؟ یا ساکن سے اچھا، پہلے یہ ہاں، یہ یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے زیر، یہ ہے. تو پیارے بچوں، الف مدہ ہو، واؤ مدہ ہو، یا مدہ ہو، ان سب کو کھینچ کے پڑھنا. کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف. اب یہ ایک الف کیا ہوتا ہے، اس کی آج ہم پریکٹس کر رہے ہیں نا. جتنی دیر میں آپ بولتے ہیں نا ماں، سب کہتے ہیں ہم ماں، ایسے تو نہیں کہتے نا، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ماں. اسی طرح ماں ایسے بھی نہیں کہتے. کیسے کہتے ہیں؟ ماں. بس جتنی دیر میں آپ ماں بولتے ہیں نا، یہ ایک الف. پھول دیکھا ہے؟ پھول کس کلر کا ہوتا ہے؟ بہت سارے کلرز کا ہوتا ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، بہت سارے کلرز کے پھول ہوتے ہیں. تو آپ پھول بولتے ہیں نا، پھول. جتنی دیر میں آپ پھول بولتے ہیں نا، یہ یاد رکھ لیں، اتنا کھینچنا ہے آپ نے. پھول پھول پھول، ایسے پھول، ایسے بھی پھول پھول. یہ الف مدہ یاد رکھیں. اچھا بھائی، اگلی آیت کیا ہے وہ دکھائیے گا. اس میں آپ کو ایک چیز سمجھانی ہے. جی بھائی، اگلی آیتیں آ گئی. پیارے بچوں، جب آپ کو الف مدہ، واؤ مدہ، یا مدہ یعنی حروف مدہ یاد ہو گئے،
تو پھر آپ نے ایک اور بات سمجھنی ہے کہ ان کو ایک الف تو کھینچنا ہے، لیکن اگر ان حروف کے بعد آپ کو حمزہ نظر آ جائے نا کہیں پہ بھی، یہ حمزہ بھائی والے نہیں، ان کا نام تو حمزہ ہے، وہ حمزہ سے ہوتا ہے، حمزہ ہے سے. حمزہ کی اگر آپ اسپیلنگ لکھیں گے نا تو وہ ایچ سے آتی ہے، یعنی ہے. اردو میں، عربی میں ہے، جو کون سی والی ہے؟ چشمے والی ہے، آپ نے پڑھی نا چشمے والی ہے. اور ایک حلوے والی ہے ہوتی ہے، وہ ہے نہیں ہوتی، وہ ہے ہوتی ہے. بہرحال اگر حمزہ کی آپ اسپیلنگ لکھیں گے تو وہ ہاں سے آئے گا. تو پیارے بچوں یہ آپ حمزہ دیکھیں گے ان حروف کے بعد، تو اب آپ سمجھ جائیں کہ یہ حمزہ آ گیا. حمزہ یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ اب آپ نے مجھے ایک الف نہیں بلکہ مجھے زیادہ کھینچنا ہے، کم از کم 2 الف کھینچنا ہے، کم از کم 2 الف کھینچنا ہے. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ الف مدہ کے بعد، واو مدہ کے بعد، یا مدہ کے بعد حمزہ کہاں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، حمزہ ڈھونڈیں گے. اب یہاں حرف مدہ ہے کہیں؟ یہاں پہ تو نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. یہ آ گیا الف مدہ، آ گیا. حمزہ ہے اس کے بعد؟ ایک الف کھینچیں گے یا زیادہ کھینچیں گے؟ کم از کم کتنا کھینچیں گے؟ 2 الف. اچھا بھائی آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. حمزہ حمزہ حمزہ، یہ آگے ایک اور حمزہ، اور اس سے پہلے یا مدہ ہے نا، حرف مدہ ہے. اس کو اب اس حرف مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے یا زیادہ کھینچنا ہے؟ زیادہ کھینچنا ہے. یہ ایک اور الف مدہ آ گیا، حرف مدہ آ گیا. اس کے بعد حمزہ نظر آ رہا ہے؟ اب یہ حمزہ کیا بتانے کے لیے آیا ہے؟ زیادہ کھینچنا ہے. کم از کم کتنا؟ کم از کم 2 الف. اس کو زیادہ کھینچنا ہے. اسی لیے ابھی آپ نے تلاوت سنی تھی نا قاری صاحب سے، تو آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی، قاری صاحب نے جہاں جہاں ان حروف مدہ کو پڑھا تو زیادہ کھینچا، کیونکہ قاری صاحب فوراً سمجھ گئے کہ حمزہ آ گئے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ مجھے زیادہ کھینچیں، تو اس لیے زیادہ کھینچا ہے. اب ان کے بھی نام ہیں، بتا دوں نام، بتا دوں ان کے، یاد ہو جائیں گے؟ جی. اگر آپ ایسی مد دیکھیں نا، ایسا سائن دیکھیں آپ، بڑا سا موٹا موٹا سا، تو اس کو کہتے ہیں متصل، مد متصل. اور اگر آپ پتلا سا سائن دیکھیں، پتلی سے علامت دیکھیں، چھوٹی سی باریک سی، اس کا نام ہے مد منفصل. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں حمزہ جہاں آئے گا تو آپ دیکھیں ایسی موٹی سی بڑی بڑی سی مد بنی ہوئی ہے یا چھوٹی سی بنی ہوئی ہے؟ یہ مد کا سائن ہے، مد کی علامت ہے. اگر چھوٹی سی ہو تو مد منفصل، اور بڑی سی ہو تو مد. پیارے بچوں آج آپ نے حرف مدہ کو اور اچھے انداز سے آسان کر کے سمجھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر پورے قرآن پاک میں کہیں پہ بھی حمزہ آ جائے، بس آپ نے حمزہ تلاش کرنا، ڈھونڈنا ہے حمزہ کہاں آ رہا ہے. حمزہ آ جائے تو وہاں پہ آپ نے زیادہ کھینچنا ہے. جب آپ قرآن پاک اس طریقے سے پڑھیں گے تو درست بھی پڑھیں گے، صحیح بھی پڑھیں گے اور خوبصورت بھی پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، اور اگر آپ کسی کی تلاوت اس طریقے سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس وقت بھی آپ کو اچھا لگے گا. اللہ کریم صحیح انداز سے قرآن پاک پڑھنے والا بنائے. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی صورتوں کے، قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ان کی فضیلتیں سنتے ہیں، ان کی برکتیں سنتے ہیں. یہ قرآن پاک میں موجود جو صورتیں ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. آج بھی ہم ایک صورت کے بارے میں سننے والے ہیں، اور وہ ہے قرآن پاک کی 18ویں صورت، یعنی اس کا نمبر آتا ہے صورت نمبر 18، اور اس صورت کا نام ہے سورہ کہف. کاف، ہا اور فا، اردو میں فے اور عربی میں فا. تو فضیلت سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرے گا، شروع کی آخر کی 10 یا 20؟ 10. سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دجال جو ہے نا، دجال قیامت سے پہلے آئے گا. جب قیامت قریب ہوگی نا، جب آئے گا بہت خطرناک ہے. اس کے فتنے سے، فتنہ مطلب شرارت، اس کا خوف، جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے، کسی کی چیزیں چوری کر لے، کسی کو مارے، یہ سب فتنہ ہے نا، شرارت ہے اس کی، اور ہم بچ بھی نہ سکیں. تو دجال بہت خطرناک ہوگا. ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں دجال سے بچا، اس کے فتنے سے بچا، اس کی شرارتوں سے بچا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، 10 لائنیں نہیں، 10 آیتیں. ایک لائن میں زیادہ آیتیں بھی ہوتی ہیں، کبھی 2-3 آیتیں بھی ہوتی ہیں اگر آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوں. اگر آیتیں بڑی بڑی ہوں تو پھر 2 لائنوں میں 1 آیت ہوتی ہے، یعنی ایک لائن میں آدھی آیت. ٹھیک ہے. دوسری حدیث پاک سنیے،
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن، ہفتہ، اتوار، پیر نہیں بلکہ جمعہ، یہ دن یاد رکھنا ہے، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص روشنی ہوگی۔ یہ روشنی سے مراد نور ہے، خاص نور ہوگا۔ وہ جو نور ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں نظر بھی آئے، وہ اللہ کریم کی طرف سے نور عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں لیکن ہوتی ہیں، ہم پہ رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں لیکن رحمتیں ہوتی ہیں، جو نور والی آنکھیں ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھ بھی سکتی ہیں۔ تو وہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے، اس سے بہت ساری آفت و بلیات سے بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آفت و بلیات کہتے ہیں مصیبتوں کو، پرابلمس کو، پریشانیوں کو، ٹینشنز کو۔ آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ بچوں ہمارا یہ والا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن۔ اس سیگمنٹ میں آج ہم سنیں گے ایک ایسی عبادت کے بارے میں جس کا ذکر قرآن پاک میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں بلکہ کئی بار آیا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ادا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ آئیے پہلے اس بارے میں قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں۔ جی پیارے بچوں، وہ عبادت ہے نماز۔ اللہ پاک نے ہمیں دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جی پیارے بچوں، ہمیں خود بھی نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی نماز کی دعوت دینی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو نماز پڑھنے کے کچھ فائدے بتاتا ہوں۔ نماز پڑھنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اس سے مصیبتیں اور پرابلمز دور ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والے کو مسجد میں جانے کی سعادت ملتی ہے۔ اور پیارے بچوں، نماز پڑھنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے سنا نماز کے بارے میں، تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ماشاءاللہ بچوں، ابھی آپ نے نماز کے بارے میں سنا، کیا بات ہے نماز کی۔ تو نماز تو اتنی ساری برکتیں لے کر آتی ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے نا، اس کی جو جسم ہوتا ہے اس کی بھی ورزش ہو رہی ہوتی ہے، نماز پڑھنے والے کو بھی نور ملتا ہے اور نماز پڑھنے والے کو رحمتیں بھی ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ساری باتیں بھی آپ نے سنی ہے نا، تو اس سے آپ نے ذہن بنا لینا ہے کہ میں نے 3 وقت کا نمازی نہیں، 4 وقت کا بھی نہیں، بلکہ نمازی تو وہ کہلاتا ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھنے والا ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے الارم بھی لگانا ہوگا۔ بچے کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلتی، اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلتی آپ بابا کو کہہ دیں، امی کو کہہ دیں کہ آپ مجھے اٹھا دیا کریں، اگر ان کی بھی آنکھ نہیں کھلتی الارم لگا دیں، تو انشاءاللہ ہم سب نمازی بن جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں 5 نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا سیگمنٹ۔ اب بڑھنے والے ہم ایک زبردست سیگمنٹ کی جا رہے ہیں۔ اس سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے بورڈ پر 2 باکس نظر آ رہے ہیں، اس پہ لکھا ہے الفاظ، یعنی یہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی لفظ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ الفاظ آتے رہیں گے بہت سارے، ابھی ایک لفظ لکھا ہوا ہے، یہ ہے عدوٌ۔ یہاں پہ کسی ایک حرف پہ اعراب نہیں ہوگا، جیسے عین پر زبر ہے نا، اور واو کے اوپر 2 پیش ہے، لیکن دال کے اوپر کچھ بھی وہ آپ نے تلاش کرنا ہوگا کہ دال کے اوپر کیا ہے، آیا کیا آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، 2 پیش 2 زیر، کیا آئے گا وہ آپ کو پتہ چلے گا مجھ سے سن کے۔ میں نے پڑھا عدوٌ، میرے ہونٹ آپ دیکھیں، میں نے ہونٹ گول کیے ہیں، دو ایسی آواز نکالی ہے، تو میری وائس سن کے آپ نے آئیڈیا لگانا ہے کہ اس پہ کون سا اعراب آئے گا، پھر وہ آپ نے تلاش کرنا ہے، تلاش کر کے وہ آپ نے دکھانا ہے بھئی یہ آئے گا، اس کا شیپ ایسا ہوتا ہے، اس کا نام یہ ہے، اور یہ دال کے اوپر آئے گا یا پھر نیچے آئے گا۔ اب آپ کا جواب صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا جواب صحیح ہے یا غلط ہے، جو بھی ہے، لیکن صحیح جواب یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں ابھی آپ کو صحیح جواب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے،
یہ ہے دال, دال کے اوپر پیش آنا تھا. اگر آپ نے پیش بتایا تو صحیح, اور اگر کچھ اور بتا دیا تو غلط ہو گیا ہے. یہ پیش آنا تھا, یہ جواب درست ہے. تو اس مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ ٹیم اے سے. پہلے ٹیم اے سے سلیکشن کرتے ہیں. ٹیم اے سے آپ آ جائیں, وہاں چلے جائیے. اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ ٹیم بی سے آپ آ جائیں. تو پھر مقابلہ شروع کریں؟ اچھا بھائی, مقابلے کے لیے تیار ہیں. دکھائیے گا ٹیم اے کے لیے پہلا لفظ کون سا ہے. ٹیم اے فریقن. فریقن, دیکھیں اس پہ فا پر کوئی اعراب نہیں ہے. کون سا اعراب آئے گا؟ تلاش کرنا شروع کر دینا ہے فوراً. فا پر کیا آئے گا؟ میں نے پڑھا ہے فریقن. زبر. اتنی جلدی تلاش کر لیا؟ ارے واہ بھائی, کیا بات ہے آپ کی. تو زبر کیسا ہوتا ہے؟ ذرا مجھے شیپ تو بنا کے دکھائیں, تھوڑا نیچے کریں. ہاں, یہ زبر ہے. جی. ایسے ہوتا ہے یا ایسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھ لیں, یہ الٹا تو نہیں ہوا ہوا؟ ایسے ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں نے غلط کرا دیا. ایسے ہوتا یہ کنفرم ہے؟ بالکل فائنل آنسر ہے. دکھائیے گا کیا جواب درست ہے. فریقن زبر یہ ہے, حرف کے اوپر ہے, اس کا شیپ ایسے ہے. شیپ بھی صحیح بنایا ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. چلیں بھائی, ٹیم اے نے تو صحیح جواب دے دیا ہے, صحیح پہچان کر لی ہے. ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم بی کے لیے لفظ آیا ہے مصدقن. مصدقن, سواد پہ اعراب نہیں ہے. آپ کے لیے آسانی کر دی میں نے, خود ہی بتا دیا. ہاں شاباش, ڈھونڈنے. ایک دو اعراب اٹھائے, سائڈ کر دیے. ایک اور اٹھایا, وہ بھی رکھ دیا یلو کلر کا. ایک اور اٹھا کے وہ بھی رکھ دیا. یہ ہے, یہ کیا ہے؟ کیا پتہ ہے صحیح جواب نہ ہو. چلیں ایک اور موقع دیتے, ایک اور تلاش کر لیں, دیکھیں کیا پتہ دوسرا مل جائے. ایسا لگ رہا ہے شاید یہ صحیح ہو سکتا ہے. اچھا, اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے زبر ہے. فائنل یہی آنسر ہے آپ کا. اچھا, زبر ایسا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے. اچھا بھائی, کہہ رہے ہیں زبر ایسے ہوتا ہے. دکھائیے گا کیا یہ زبر ہے؟ سواد کے اوپر زبر آئے گا. مصدقن, ہاں سواد کے اوپر زبر آئے گا. جواب تو ٹھیک ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے آپ صحیح کر لیا نا. دیکھا, انہوں نے پہلے شیپ بنایا تھا ایسے, لیکن زبر تو ایسے تو الٹا ہو گیا نا. بلکہ زبر کیسا ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں, زبر بالکل جیسے میری اسٹک ہے نا, ایسے ہوتا ہے زبر, لیکن ہلکا سا کراس. حرف کے اوپر زبر, اور اگر حرف کے نیچے ہے تو زیر. تو پھر آدھا آدھا جواب صحیح مان لیں یا سارا جواب صحیح مان لیں؟ سارا صحیح مان لیں. اچھا, ٹیم بی کے ہے نا, جب ہی کہہ رہے ہیں سارا جواب صحیح مان لیں. چلیں بھائی, جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. ٹیم اے کے لیے دوبارہ دکھائیے گا آپ کون سا لفظ آنے والا ہے. جی, یہ ہے ملکی. ٹیم اے ملکی. لام پر اعراب تلاش کرنا ہے آپ نے. ملکی. آپ کو پتہ چل گیا کون سا اعراب آئے گا؟ پتہ چل گیا آپ کو؟ اور کون کون پہنچ گیا آپ میں سے؟ آپ بھی پہنچ گئے, آپ بھی. ارے یہ کیا تلاش کر لیا اتنی جلدی؟ کیا ہے یہ؟ جزم. جزم. جزم کہاں پہ آتا ہے؟ حرف کے نیچے آتا ہے نا جزم؟ حرف کے سائڈ میں آتا ہے؟ اوپر. اچھا, حرف کے اوپر آتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جزم ہے اور لام کے اوپر آتا ہے. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ ملکی, یہ جزم ہے. دکھائیے گا کہ یہی شیپ تھا؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, اور لام کے اوپر ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا ہے. چلیں بھائی, ٹیم بی کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ٹیم بی. اب دیکھتے ہیں ٹیم بی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آسان آیا ویسے. یہ ہے صحرا. بس سین پہ تلاش کرنا ہے آپ نے. یہ رہا سین, صحرا. تلاش کریں, شاباش. ڈھونڈیں گے تو ملے گا. اس پہ تشدید بھی ہے. یہ کیا ہے؟ حمزہ. یہ حمزہ ہے. یہ حمزہ ہے. چلے بھائی, صحیح جواب دیکھ لیں. دیکھ لیں, حمزہ بھائی نے کہہ دی. دیکھ لیں بھائی, اب تو دیکھنا پڑے گا. اب تو حمزہ قاری صاحب نے کہہ دیا ہے, اب تو دیکھنا پڑے گا. دکھائیے گا صحیح جواب کیا ہے. کیا انہوں نے کوئی حمزہ کہہ رہے ہیں, حمزہ ہے کیا؟ یہی صحیح جواب ہے. صحرا. یہ رہا سین کے نیچے زیر. سین کے نیچے زیر ہے. دیکھیں اعراب جو ہے نا, وہ حرف کے اوپر یا نیچے آتے ہیں. یہ حروف ہوتے ہیں. یہ الف ہے, یہ لام ہے, یہ سین ہے, یہ ہا ہے, یہ را ہے. پیارے بچوں, یہی چیز آپ سیکھ رہے ہیں. ابھی آپ بھی سمجھ جائیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں, سین کے نیچے آئے گا زیر.
میں نے کیا پڑھا تھا؟ صحرا. اگر میں صحرا پڑھتا تو پھر کیا آتا سین پر؟ اگر میں صحرا پڑھتا پھر میں نے کیا پڑھا؟ صحرا. تو زیر آئے گا. اچھا زیر تلاش کریں. چلیں بھائی اب تو زیر تو تلاش کر کے دکھانا پڑے گا آپ کو. یہ دیکھیں بھائی کتنی جلدی تلاش کر لیا ماشاءاللہ, اتنے ذہین ہیں آپ, کیا بات ہے آپ کی. اب نیکسٹ ٹائم کنفیوز نہیں ہوئیے گا, ٹھیک ہے. یہ زیر ایسا ہوتا ہے اور زیر سین کے نیچے آئے گا, اسی لیے اس کو ایسا پڑھا گیا. تو پھر ویسے کون سی ٹیم جیت گئی؟ کون سی ٹیم آگے بڑھ گئی؟ ٹیم بی, ٹیم اے آگے بڑھ گئی ہے. پیارے بچوں, اس مقابلے کا مقصد کسی کو ہرانا نہیں تھا. مقصد یہ ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ زبر زیر پیش کیسے ہوتے ہیں, ان کا اعراب کیسے ہوتا ہے, ان کو کیسے پڑھتے ہیں. اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ سے یہ والی غلطیاں نہیں ہوں گی. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اگلے پروگرام کے لیے ضرور انتظار کیجیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا